چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری 2-3 گزارشات ہیں. میں سب سے پہلے لاہور پریس کلب کی انتظامیہ کا اور جتنے میڈیا اس بھرپور تعداد میں ہماری ریکویسٹ پہ یہاں پہ یہ کوریج کرنے آیا ہے، سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ اس بدقسمت وقوعے کو، جو کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ملک میں بے شمار وقوع ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس وقوعے کی کچھ خاص چیزیں ہیں، جو کچھ خاص پہلو ہیں جو آپ کے سامنے لائے جائیں گے. اور امید کرتا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ میڈیا اس ساری پریس کانفرنس کو کور کرنے آیا ہے، بالکل اسی طرح میں آ رہا ہوں اس کا میں آ رہا ہوں اس پہ میں صرف شکریہ ادا کر دوں. اس کے بعد میری امید یہی ہے کہ اس کو بالکل اسی طرح ہی براڈ کاسٹ بھی کیا جائے گا، اس پہ سینسرشپ بھی جو نہیں کی جائے گی، اور اس کو بھرپور کوریج جو ہے وہ صرف یہیں پہ نہیں ہوگی کیمرہ کی صورت میں، بلکہ اس کو پراپرلی فل براڈ کاسٹنگ جو اس کا رائٹ ہے، اس وقوعے کا یہ نیوز ہے، اس کو آپ کریں گے. میرا نام میاں علی اشفاق ہے. میں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں. اس کیس میں 2 مختلف فریقین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، جو کہ کسی حد تک کو ریلیٹڈ ہیں آپس میں. میں سب سے پہلے ریپرزینٹ کر رہا ہوں عثمان خان کو، اور جو ان کے ساتھ بدقسمت وقوع ہوا ہے اس مقدمے میں ان کی انتظامی اور عدالتی لحاظ سے میں قانونی معاونت ان سے کروں گا. اور دوسرا میں مزید ریپرزینٹ کر رہا ہوں بیرسٹر حسان خان نیازی کو. اسی وقوعے سے متعلقہ آمنہ عثمان ملک، جو کہ عثمان ملک صاحب کی بیگم ہیں، انہوں نے ایک اپنا ویڈیو کلپ جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بیرسٹر اور فضول قسم کے الزامات لگائے ہیں. اس کے لیے میں بیرسٹر حسان خان نیازی کی طرف سے بھی ایف آئی اے میں ایک لیگل پروسیڈنگ مقدمہ درج کرانے کی نیت سے انڈر دی پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ 2016 میں کارروائی جو سے کرنے جا رہا ہوں. تو میرا اسٹیٹس جو ہے وہ اس سارے آپ کے سامنے 2 مختلف لوگوں کے وکیل کی ہونے کی حیثیت سے ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس کے مختلف پہلوؤں پر. آپ کے سامنے یہ سوشل میڈیا سے جو ہے وہ چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کل، اور کل ایک مقدمہ رات کو درج ہوا ہے. فائل جو ہے وہ دے دیں. رات لاہور میں ڈیفنس سی پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے، جو کہ پاکستان میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں نے اپنی آواز بلند کی ہے. اور وہ کس صورت میں کی ہے، اور وہ کس صورت میں پبلک نے کی ہے کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ لیک کی گئی ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویڈیوز آپ کے دو بہنیں موجود ہیں، عثمان خان اور ہما. چونکہ وکٹم یہ ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس وقوعے کی ویڈیو یہ بنا لے، یا اس گھر میں ان کے ساتھ جس گھر میں ان کی اپنی رہائش گاہ پہ ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا سوائے ان سے عثمان ملک کے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ان کے کسی ملازم نے یا ان کے کسی جاننے والے نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہو. تو ویڈیو جو ہے وہ بنی ہے جن لوگوں نے اس گھر پہ دیدہ دلیری کے ساتھ اٹیک کیا ان کی طرف سے. اور ویڈیو کی جو لیکیج ہے لاجیکلی اور سینسٹلی یہ بھی صرف انہی کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے. چلیں اللہ بھلا کرے جس نے ویڈیو بنائی ہے، اور اللہ بھلا کرے جس نے ویڈیو آگے فردر پبلکلی براڈ کاسٹ کی ہے. اور اس کے بعد لاکھوں نہیں بلکہ پاکستان کی کروڑوں عوام نے نیشنلی انٹرنیشنلی اس کو دیکھا، اور پبلک سے بہتر جج کوئی نہیں ہے. اگر جو پبلک نے دیکھا اس کی بنیاد پر پبلک نے اپنا ایک اوپینین میک اپ کیا، اس کی بنیاد پر ہی جو سا ہے وہ ہمارا بڑی مشکل سے ناممکن طریقے سے اس میں میڈیا کے بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے موقع پر آ کے جو ہے وہ اس کو فردر کوریج دی، اور ان کی وجہ سے بھی ہمیں اپنی حق رسائی میں آسانی پیدا ہوئی ہے اور مقدمہ درج ہو گیا. اب میں آ جاتا ہوں آپ کو مقدمے کی تفصیلات کے بارے میں. مقدمہ جو ہے رات کو درج ہوا ہے 443 آف لیگ 20 پولیس اسٹیشن ڈیفنس سی. مقدمے میں دفعات جو لگائی گئی ہیں جن لوگوں نے اس گھر پہ اٹیک کیا گیا ہے وہ تین نامزد لوگ ہیں جو تینوں فیمیلز ہیں. ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کی رشتہ داریاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا جرم کی نوعیت جو اس وقت مقدمے میں دائر کی گئی ہے وہ بتا دیتا ہوں. مقدمے میں سب سے پہلے دفعہ لگائی گئی ہے 452.
سیکشن 452 آف دا پاکستان پینل کوڈ وہ ڈیل کرتا ہے ہاؤس ٹریس پاسنگ کے ساتھ کہ آپ کسی بھی دوسرے شخص کے گھر میں بغیر اجازت کوئی بھی جرم کرنے کی نیت سے اگر داخل ہو جائیں اور زبردستی داخل ہوں اس کی کنسنٹ کے بغیر، تو یہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ اٹریکٹ کرتی ہے. اس پوری ویڈیو میں جو ہمارا ایویڈنس ہے اس کیس کا، اور چونکہ آج کا دور ہے ماڈرن پولیسنگ کا اور ماڈرن انویسٹیگیشن کا، تو یہ جو ویڈیو ہے یہ تو اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی. جبکہ رات کو آمنہ عثمان ملک کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جی ہم وہاں پہ گئی ضرور تھی، ہمارا موٹیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا. تو انہوں نے اس کرائم سین پہ، جس کو ہم کرائم سین کہتے ہیں، اس گھر میں اپنی موجودگی جو ہے وہ تو کنفیس کر لی ہے، ایڈمٹ کر لی ہے کہ وہ زبردستی بغیر اجازت کے اس گھر میں وہ داخل ہوئی ہیں. لیکن ان کا صاف صاف کہنا یہ تھا کہ ان کے مطابق یہ ان کا ورژن ہے کہ یہ گھر ان کے خاوند کا ہے. آپ کے پاس میں آپ کو گھر کا نمبر دے دیتا ہوں، آپ سارے رکھتے ہیں پبلک آفیسز تک. آپ نے یہ تصدیق اور تفتیش اور تحقیق کرنی ہے کہ کیا یہ گھر ذاتی ملکیت ہے عثمان ملک کی. میرا ورژن اس پہ یہ ہے کہ نہیں ہے. کیا اس گھر کے کرایہ دار کا نام عثمان ملک ہے؟ بالکل ایسا بھی نہیں ہے، چونکہ میرے پاس ایگریمنٹ ہے جو کہ میں تفتیش میں پولیس کو جو سا ہے وہ سبمٹ کر دوں گا. تو یہ ان کا کلیم کہ جی ہم وہاں پہ گئی ہیں اور میرے گھر میرے ہسبینڈ کا ہے، یہ بالکل بوگس کلیم ہے. یہ اس پہ کوئی ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس پراپرٹی کی اونرشپ یا اس کی رینٹ ایگریمنٹ سے متعلقہ ان کے نام پر نہ ہے. تو یہ تو ان کے دعوے کی نفی ہے. لیکن میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ ایڈمٹ کر کے کہ یہ موقع پر گئی ہیں لیکن گھر ان کے ہسبینڈ کا تھا. میں نے ایک منٹ کے لیے یہ بھی تصوراتی خیال کر لوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کہ اگر ان کے ہسبینڈ کا بھی گھر ہو تب بھی وہ اس گھر میں داخل ہونے کی مجاز نہ ہے زبردستی. بالکل بھی میں قانونی پوزیشن بتاتا پھر یہ میرا ورژن نہیں ہے، لیکن ورژن میں اپنا لے کے آ رہا ہوں. یہ گھر میں عثمہ رہ رہی ہیں کہیں بہت لمبے عرصے سے. نہ صرف یہ کہ گھر عثمہ خان کے پوزیشن میں ہے، بلکہ یہ وہاں پہ ان کی رجسٹرڈ پریزنس جو سی ہے کاغذاتی صورت میں اور ادروائز بھی جو سا موجود ہے. اور آپ اسی سلسلے میں جو ان کے نیبرز ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ کی ویریفیکیشن بھی میڈیا خود جا کے کر سکتا ہے، جو کہ ہم بعد ازاں پولیس کو کرائیں گے. تو پہلا جرم تو یہ ہے جی کہ یہ 452 پی پی سی جو سا لگا ہے جس میں انہوں نے اپنی پریزنس مان لی ہے. تو یہ جو جرم کا اقرار جرم ہو گیا، اس کی قانون میں 7 سال سزا ہے اور یہ ایک نان بیلیبل آفینس ہے. اس طرح کے مقدمات میں جب اس طرح کے اتنی سالڈ ریلائبل اور ویریفائبل ایویڈنس ہو اور اتنی واضح ایویڈنس ہو، تو عام حالات میں چونکہ یہ ایک خاص نوعیت کا مقدمہ ہے، اس پہلو پہ بھی نظر ڈالیں گے کہ کیوں خاص ہے، لیکن عام حالات میں پولیس 5 منٹ ضائع نہیں کرتی اور جن لوگوں نے جرم کیا ہو ان کو گرفتار کرتی ہے. لیکن تاحال ہمارے علم میں نہ ہے، نہ ہی کسی میڈیا کا بھائی اگر کوئی میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی تصدیق کر دے کہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے. یہ اس مقدمے کا پہلا آفینس ہے. جی بیل بھی نہیں کرائی، آپ درست کہہ رہے ہیں، آج کوئی بیل نہیں ہوئی. آج عدالتی ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ اس مقدمے میں ضمانت قبل گرفتاری جو ہے وہ سیشن کورٹ لاہور سے نہیں کرائی گئی. اچھا، دوسرا اس میں جرم لگا ہے 427 پاکستان پینل کوڈ. یہ مس چیف کے حوالے سے ہے کہ کسی کے گھر میں یا کسی بھی جگہ پر آپ توڑ پھوڑ کریں. اگر آپ یہ ویڈیو کا تمام لوگوں نے لازمی طور پر بغور جائزہ لیا ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ خواتین آپ کے سامنے پڑے گلدانوں کو اور گھر میں جو ویلیوبل پراپرٹی ہے اس کو توڑ پھوڑ رہی ہیں. تو اگر آپ صرف اس کی ویڈیو ایویڈنس کی ریلائبلٹی پہ جب تک کہ وہ کوشچن مارک نہیں کرتے کہ یہ جعلی ہے یا فرضی ہے یا یہ ایڈیٹڈ ہے یا یہ آلٹر ہے، اگر یہ چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آمنہ عثمان ملک نے اپنے بیان میں رات کو ایڈمٹ کر لیا کہ موقع پر موجود تھی اور ویڈیو کے دوسرے کنٹینٹس انہوں نے ویریفائی کیے ہیں، لہٰذا یہ بھی جرم جو ہے آپ کی ننگی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جرم کا بھی جس کسی نے بھی توڑ پھوڑ کی ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے. تو اس صورتحال میں بھی پولیس عام حالات میں کوئی ایسے حالات ہوں تو گرفتاری کرتی ہے، لیکن اس جرم کی حد تک بھی کوئی گرفتاری عمل میں تابق نہ لائی گئی ہے. تیسرا جرم جو سا ہے اس پہ ہمارا انویسٹیگیشن میں ہم سا وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے، پولیس کو ہم قائل کریں گے. اگر پولیس نے بغیر ویڈیو دیکھے ہماری نریشن آف ایف آئی آر پہ، یعنی کہ ہماری درخواست کے مندرجات کو ہی بنیاد بناتے ہوئے ایف آئی آر درج کی ہے، تو تیسرا جرم انہوں نے لگایا 506. ہمارا اس پہ ڈسپیوٹ ہے، یہ 506 جرم نہیں بنتا. یہ 506
آگے سب سیکشن 2 ہے، یا اس کو آپ 506B کہہ لیں یا سب سیکشن 2 کہہ لیں، یہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو دھمکی دیتے ہیں عام حالات میں، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اگر دھمکیاں میں بات کرتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں 506 کہ آپ نے کسی کو جان سے مار دینے کی یا سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ لیکن اگر یہی جرم میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی اسلحہ یا کوئی آلہ جس سے کوئی آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ لے کے کروں تو اس کو کہتے ہیں 506B، بیکاز جو جرم ہے اس کی پینیٹریشن جو اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بنتا ہے 506 سب سیکشن 2 یا 506B۔ تو چونکہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گارڈ گئے ہیں اندر ان کے، جو کہ جن کا اوبویسلی نیچرل سی بات ہے، ہم نے جو وقوع ہوا ہے ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے اور ادروائز جو ہمارے ساتھ وقوع ہوا ہے ہم نے وہ نریٹ کر دیا ہے، تو وہ گارڈ آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں اسلحہ موجود تھا۔ اب جب اسلحے کے ساتھ وہ گئے ہیں اور وہاں پہ موجود خواتین جن کو ہم نے اس کیس میں نامزد کیا ہے اور جن کے میں آپ کے سامنے نام اور کردار اور ان کے فیملی ریلیشن شپ لے کے آؤں گا، انہوں نے آپ نے ویڈیو میں سنا کہ دھمکی دی ہے، اور آپ یہ بھی ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ گارڈز کو جو کہ اسلحے سے موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر لڑکیوں کے اوپر چڑھائی کریں، یعنی کہ جسمانی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر چارج کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ویڈیو میں ثبوت موجود ہیں۔ تو ان حالات میں جب آپ کے پاس اسلحہ ہے اور آپ تھریٹ کر رہے ہیں کسی کو اسلحے کے زور پہ، تو قانونی طور پر جو سا ہے یہ بڑی مستند قسم کی رائے ہے، یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ 506B یا 506 سب سیکشن 2 جو سے اٹریکٹ کرتا ہے جس کی 10 سال سزا ہے۔ تو ہم پولیس سے یہ امید بھی رکھتے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنا اس موقف کو بھرپور طریقے سے پیش کریں گے۔ ہمیں آپ کی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی، آپ اپنا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کا اوپینین بھی لیں کہ ہم قائل کریں گے کہ اس مقدمے میں 506B یہ ہلکا اوفینس ہے، 506 جو کہ قابل ضمانت ہے جس کی 2 سال سزا ہے، اور جو 506B ہے اس کی 10 سال سزا ہے، وہ ناقابل ضمانت جرم ہے، اس کو اس کیس میں آلٹر کیا جائے، امینڈ کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے، اس کو اصل صورت میں حقائق اور جتنے ثبوت ہیں اس کی بنیاد پر جو سا ہے وہ تفتیش سامنے لائی جائے اور اس جرم کو آزاد کیا جائے، تفتیش کی زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پولیس کے کردار پہ۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ یہ عید سے ایک دن پہلے کا وقوع ہے، غالباً یہ 20 تاریخ کی رات وقوع ہے، یہ 23 کا۔ ہم نے اب پورا ملک جانتا ہے کہ بڑے نیچرل سے سرکمسٹانسز تھے، پورے ملک میں عید تھی، ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے وہ کام تو کر رہی ہوتی ہے، لیکن پورے پاکستان میں پبلک آفیسز اور پرائیویٹ آفیسز کا تقریباً سارا سٹاف، اگر نہیں تو صرف 90% سٹاف جو ہے وہ چھٹی پہ ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں ہماری سنوائی کوئی نہیں ہوئی، ہم زبانی طور پر گئے ہیں، ہمیں دھتکار کے جو سا باہر بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جس وقت یہ سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہوا ہے، ہم نے دوبارہ، کل پہلا ورکنگ ڈے تھا سرکاری چھٹیوں کے بعد، ہم دوبارہ گئے ہیں اور ہم نے فوری طور پر اپنی شکایت درج کرائی ہے۔ پہلے چند گھنٹے 10 سے 12 گھنٹے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ قدرتی طور پر جو سا ہے وہ پولیس کا انیشیل موقف یہ تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نیچے SHO کی لیول پہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن بعد چونکہ پبلک اوپینین جو سا ہے وہ اس طرح اس میسو لیول پہ جو سا پہنچ گیا کہ ایک پبلک پرسیپشن جو سا کریٹ ہو گیا کہ اس میں واقعی یہ جو لوگ ہیں گناہ گار ہیں اور یہ کیوں ملوث خاطر، عوام کی طرف سے سوال و جواب اور رائے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس نے فائنلی اپنی پروفیشنل ذمہ داری، قانونی ذمہ داری حقیقی معنوں میں جو سا ادا کی ہے۔ اس پہ لاہور پولیس، خاص کر میں سب سے پہلے IG پنجاب کو جو سا ہے وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا، بیکاز جو اس کیس میں فگرز ہیں جس پہ میں مزید تھوڑی دیر میں آؤں گا، ان کی موجودگی میں عام حالات میں اس ملک میں دیکھا گیا ہے کہ مقدمہ تک کے بنیادی جو انسان کا حق ہے، کسی بھی شہری کا حق ہے، اس سے بھی آپ کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو IG پنجاب کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا مقدمہ درج کیا۔ 2 کہ اس میں نقائص کمزوریاں، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، ہم آپ کو کنونس کریں گے، آپ کی مہربانی، ہم آپ سے آزاد اور غیر جانبدار تفتیش کی امید رکھتے ہیں۔ دوسرا میں شکریہ ادا کروں گا CCP لاہور کا، چودھری ذوالفقار کا، میں ان کو پرانا جانتا ہوں، 10-15 سال سے پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں، کبھی ان کی شہرت جو سی ہے بری سنی دیکھی نہیں گئی۔ اور تیسرا میں اب مزید توقع کرتا ہوں سب سے پہلے لاہور کے DIG انویسٹیگیشن سے میرے مطالبات، بھائی میں آپ میری آپ فیملی سے پوچھ لیں، اگر وہ بولنا چاہتی ہے تو بول لیتی ہے، آپ پوچھیں وہ بولنا چاہتی ہے، آپ ان کی کنسنٹ کے بغیر تو نہیں ان کو کہہ سکتے بولنے کا، آپ وہ تو نہیں کہہ سکتے، ہاں وہ کر لیتے ہیں، آپ کے سوال جواب پہ آئیں گے۔ یہاں پر فوٹوگرافی نہیں ہو رہی، برائے مہربانی ان کو جگہ دے دیجیے، فوٹوگرافی نہ کریں۔
وکیل نے بتا دی ہے یہ سوال اور اس کو کلیریفائی کر دیں کہ یہ گھر جو ہے اس میں یہ گھر جو ہے یہ آپ کے نام ہے یا آپ اگر ایسی یہ گھر کا اسٹیٹس کیا ہے یہ کس کے نام ہے عثمانی بولی اور دوسری بات یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی پریس کانفرنس آپ کنٹینیو رکھیں. جی پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آج یہاں پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگ سب یہاں پر ہیں اور آپ کے جتنے سوال ہیں ان سب کے جواب میرے لائر دیں گے اور ختیجہ دیں گے. آپ نے جس طرح کے سوال کرنے آپ سب سوالوں کے جواب میرے لائر اور ختیجہ دیں گے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے مقدمہ آپ سے ریلیٹڈ ہے آپ ذرا پلیز مہربانی کریں میں واقعہ بتا دیں ایک تو دوسرا یہ ہے کہ یہ بتا دیں میں دے رہا جواب جی میں دے رہا جواب جی میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں میں آپ یہ گھر جو سا ہے وہ اس کا ایگریمنٹ میرے پاس ہے میں آپ سب کو ایک کاپی دے دوں گا. یہ عظمیٰ صاحبہ کو دیں مہربانی کریں وہ میں عظمیٰ صاحبہ سنیں میری آپ سے گزارش ہے عظمیٰ صاحبہ نے ہی مجھے پروفیشنلی انگیج کیا صرف اسی لیے کہ میں اس کے تمام کہ میں اچھا اس کے تمام قانونی پہلو میں نے ڈسکس کر لیے ہیں اور ان کا ہی میں اچھا میں اس میں بابر نسیم جو سا ہے جی وہ گھر کے مالک ہیں نہ ہی عثمان کے کوئی رشتہ دار ہیں نہ ہی عثمان کے کوئی رشتہ دار ہیں جی میں دوں گا جی عدالت میں بھی آپ لازمی توقع کریں گے میں دوں گا. بسم اللہ الرحمن یار ایک بات سن لیں ہمیں بات سنیں ایک سیکنڈ بات سنیں یہاں کسی ہم نے آ کے میڈیا پہ تہمت نہیں لگائی آپ ریلیکس کریں 1 منٹ آپ کو اور چاہیے اس کے بعد پریس کانفرنس ختم ہے اور یہ بات آپ امپوز نہیں کر سکتے عثمیٰ پہ بولنے کی اور لیڈی ہم پہ ملک ریاض کا پریشر ہے ہم پہ آپ پلیز 1 منٹ دے دیں. ضروری بات یہ ہے آپ کو یہ شواہد آپ کو یہ ڈاکیومنٹ عثمیٰ کی جان کو خطرات لاحق ہیں آپ اس چیز کی سینسٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ کریں. عثمیٰ خان کی جان کو خطرات لاحق ہیں اسی لیے پریس کانفرنس کی ہے. پریس کانفرنس جو ہے میڈیا پلیٹ فارم جو سا ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے جو کہ وکٹم ہے کسی چیز کا اس کا رائٹ ہے. پریس کانفرنس کی ہے. اچھا اب میری گزارش آپ سے یہ ہے اچھا داؤد بھائی سوال لے لیں داؤد بھائی سوال کر لو یار جی میں سوال کریں میں میاں داؤد آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں میاں داؤد آپ کو سوال میاں داؤد اس گھر کی ملکیت ایک تھرڈ پارٹی کے نام پہ ہے جسے ہم نہیں جانتے. یہ عثمیٰ کے قریبی دوست ہیں بابر جس کے نام پہ اس گھر کا کرایہ نامہ ہے اور وہی ہم تفتیش ان کو میں دیں گے. تو جو یہ ان کا کلیم ہے کہ یہ ان کے خاوند کا گھر ہے ایسی بات کئی طور پر نہیں ہے. اچھا عثمان ملک کے ساتھ 2 سالہ پرانا تعلق ہے. یہ جتنی باتیں ہم جو کلیم یہاں پہ کریں گے کوئی ایسا کلیم نہیں ہوگا جس کا ہم ثبوت نہ لے سکیں. عثمان کا تعلق 2 سال سے ہے. عثمان ملک جو ہے وہ عثمیٰ سے شادی کرنا چاہتا تھا. 5 مہینے پہلے عثمیٰ نے اس پہ انکار کر دیا جس کے بعد اب وہ جو پرانا ریلیشن شپ ہے اس کی بنیاد پہ زبردستی جو ہے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات عثمیٰ کے مطابق دسمبر 2019 میں عثمان ملک کی فیملی کے نالج میں ہے. اس کے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ عثمان ملک اور اس کی فیملی کے درمیان جتنی موبائل کنورسیشن ہے میسیج کی فورم میں وہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ بھی ہم پیش کریں گے. تو اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے اس کی اسلام کو بھی دوستی تھی اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے. یار ایک ہاں کر لیں. اچھا بات سنیں عثمیٰ آپ لوگوں کے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں عثمیٰ مکمل طور پر آزاد ہے. وہ جتنی بات کرنا چاہے کریں وہ جس سوال کا جواب دیں وہ دیں. عثمیٰ
آپ عظما سے سوال کریں. میڈم آپ عظما عظما کو مائک دے دو. جسٹ گیو ہر دی مائک. آپ بات سنیں. آپ میں سے آپ اس خواتین کو سوال تو کرنے دیں. آپ اس سوال ایک منٹ ہے سوال تو کریے. جیسا کہ وکیل صاحب نے کہا کہ وہ خواتین جو ہے نا غیر قانونی طور پر آپ کے گھر میں داخل ہوئی، ٹھیک ہے یہ بالکل غلط ہے، لیکن سوال یہ کہ آدھی رات کو سامان فلک آپ کے گھر کے اندر رہا تھا اور کیا اخلاقی کے راستے یا اخلاقی جمہوریت کا ہم یہ فورس کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ رات کے وقت دو خواتین بندہ آپ کے یہ نہیں کہ میرا آپ سے تعلق ختم. کیا ایف آئی آر اس چیز پہ کٹی ہے؟ آواز نہیں آ رہی. آمنہ ملک نے کسی دفعہ وارن کیا تھا کہ میرے خاوند کے ساتھ آپ تعلقات قائم نہ کریں. اگر انہوں نے آپ کو یہ وارن کیا تھا ٹھیک ہے جی اور کسی کا بھی سوال ہے؟ آپ ویڈیو کے اندر میڈم آپ ویڈیو کے اندر صاف دکھ رہا ہے، جس ویڈیو کو آپ حوالہ دے رہی ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ آپ نے بارہا ان سے معذرت کی ہے. کس بات پہ آپ معذرت کر رہے ہیں؟ سوال کا جواب پہلے سوال کا جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے میں نے اس بات کا جواب دیا ہے آپ کو کہ میرا عثمان کے ساتھ میری دوستی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا. میں 2 سال سے اسے جانتی ہوں، ٹھیک ہے. اور رہی بات ان کی وائف کی، انہوں نے مجھے کبھی فون نہیں کیا. اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے اور اس چیز کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے اور انہوں نے مجھے کبھی ایک کال بھی نہیں کی. میں نے انہیں دیکھا پہلی دفعہ اسی دن ہے چاند رات. ویڈیو میں معذرت کس بات کی کر رہی تھی؟ ویڈیو میں آپ معذرت کس بات کی کر رہی تھی؟ گن رکھی ہوئی تھی، اسی لیے میں انہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک چانس اور دے دیں پلیز، آپ مجھے معاف کر دیں. ایسا کوئی واقعہ پہلے نہیں ہوا. وہ چانس دینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جان جا رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اعتراض ہے میرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو میں نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. وہ چانس کی بات صرف اس وجہ سے ہے، میں کب بتاؤں نہیں، میں اگر چانس کی بات صرف اسی لیے ہے کہ اگر آپ کو اس ریلیشن شپ پہ اعتراض ہے تو ریلیشن شپ نہیں رکھا جائے بھائی جو بھی. اس سے پہلے ہم نے بہت سے ایسے کیس دیکھے ہیں، بہت سے ایسے کیس دیکھے ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ پھر لین دین ہو گیا، معاملات طے ہو گئے اور بڑی رقمیں لی ہیں. جدوئی کا کراچی میں کیس اسی طرح کا تھا اور اس میں انہوں نے پھر بھاری معاوضہ لیا لڑکی. بہت اچھا سوال ہے. کہیں آپ بھی ایسے ہی ڈرامہ نہیں کہ پیسے کیسے لینے کا پروگرام کرتے ہیں لمبا چوڑا. ایسا کچھ ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کچھ ہوتا تو میں یہاں آج آپ لوگوں کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی. اگر مجھے بات ختم کرنی ہوتی، لین دین نہیں کرنا ہوتا تو میں یہ مقدمہ ہی نہ درج کرتا. اچھا میاں صاحب ایک منٹ میاں صاحب یار ایک منٹ جی بتائیں. جی بھائی بتائیں. میاں صاحب یہ جو گھر کے ایگریمنٹ سے متعلق آپ بتا رہے ہیں تھوڑی ڈیٹیل ہمیں بتا دیں تاکہ ساؤنڈ بائٹ ہمارا نکل آئے. چلیں بھائی کا سوال ہے. مس بھائی میں یار یہ گھر کی فاطمہ ایک منٹ فاطمہ ایک منٹ آپ کا سوال ہے گھر کی کرایہ داری سے متعلق. ڈیٹیل بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں گھر کا ایڈریس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے سامنے گھر کا ایگریمنٹ بھی میں جو ہے وہ آپ کو بعد میں کاپی کرا کے دے دوں گا. گھر کا کرایہ نامہ ہے بابر نسیم کے نام پہ. وہ عظما کے پرانے دوست ہیں. عظما یہاں پہ کافی عرصے سے رہ رہی ہیں. بابر نسیم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے عثمان ملک سے یا اس کے کسی لینے دینے سے.
اس گھر پہ پرانا پوزیشن جو سا ہے وہ عظما کا ہی ہے. چند چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وقوعے کے 2 وکٹم ہیں. وکٹم تو بہت سے ہیں. اس وکٹم جو سا سب سے پہلے عظما اور اس کی بہن ہے. عظما کی بہن بھی جو سی ہے ان کا پاؤں زخمی ہوا ہے, آپ نے وہ دیکھا ہوگا. دوسرا وکٹم جو سا ہے ملک ریاض خود ہیں اس کے. چونکہ ملک ریاض جو سا موقع پر موجود نہیں تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا ملک ریاض پر کوئی ذاتی کلیم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے. وہ وکٹم اس لیے ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں امبر ملک اور پشمینہ ملک, جو ملک ریاض کی 2 بیٹیاں جو مقدمے میں نامزد ہے, وہ وہاں پہ موجود تھی. تو ہماری طرح اس وقوع کے ملک ریاض ذاتی طور پر خود بھی وکٹم ہے. لیکن ہم ملک ریاض کے وکٹم قدرتی طور پر بن جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک انفلوئنشل جو سا شخصیت مانے اور جانے جاتے ہیں. تکلیف اس چیز کی ہے کہ انہوں نے قومی ادارے جو سے ہیں, آرم فورسز کے ادارے, جہاں پہ کہہ دیا کہ آئی ایس آئی نو بلا چک کے لے جا. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے تو شاید کسی صفائی کا بوٹ بھی جو سا ہے وہ نہیں کر سکتے. ملک ریاض کی بیگمات کو یا فیملی کو اس طرح کی باتیں اداروں کو بیچ میں انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ایک اس کے وکٹم آئی ایس آئی بنے ہیں, ایک آپ کے سامنے یہ ہے, ایک ملک ریاض ان کی بیٹیوں کے اور اپنے رشتے داروں کے وکٹم خود ذاتی طور پر ہے. اچھا جی وکیل صاحب, بات کرنا چاہتی ہے نظام کے حوالے سے ہے, اس ملک کے عدالتی نظام کے حوالے سے ہے. اس ملک میں آپ نے بہت ساری دفعات دلوائی ہے, گھر میں داخل گھر میں توڑ پھوڑ کی, بہت کچھ مائک لے لیں, بعد میں آپ بات کر لیں. عدالتی نظام کے حوالے سے ہے کہ آپ نے دفعات بہت سی دلوائی, توڑ پھوڑ کی, گھر میں داخل ہوئے, اور اس ملک نے یہ دیکھا کہ وکیل کا پی آئی سی میں داخل ہوئے, ہر چیز رپورٹ میں ہے, اور وہ اس کا فیصلہ بھی سامنے کیا اس کیس کا بھی فیصلہ اسی طرح ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ویڈیو کو کس نے بنایا, آپ اس کا نام کیوں نہیں لیتے, اس ویڈیو کو وائرل کس نے کیا؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ نہیں مزید کسی ایک بات کرنا چاہ رہی ہے. اور وہ ساری چیزیں جو وہ بیچتے نہیں ہیں, وہ ان کے شوہر آپ کے نام کرتے رہے ہیں, آپ کو دیتے رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم اس پیغام میں کس حد تک کہاں پہ سب کچھ تو کہاں پر رہتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بھی دام ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ اپنا مقدمہ اپنے خاوند کے خلاف درج کرائیں, اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ درج کرائیں کہ جو ان کی ملکیت تھی ان کی عمارت میں خیانت کرتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. بتائیں بولو بس ٹھیک ہے. صحیح ثابت ہو جائیں گے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. جو انہوں نے کیا ہے اس چیز کا انہیں جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا. آخری سوال کا حصہ کیا ہے؟ میں نے بالکل نہیں دیکھا, 2 سال سے تعلق ہے. میں نے بتایا کہ دسمبر 2019 میں تعلق ختم ہو گیا تھا, جس کے باوجود جو ہے عثمان نے رابطہ رکھا. ان کو پہلے کہا شادی کر لیں, انہوں نے جو ہے وہ شادی سے انکار کیا, جس کے بعد عثمان دسمبر 2019 کے بعد دوبارہ مسلسل رابطے میں ہے. اور دوسری بات یہ جو کہہ رہی ہیں, آج اس وقت جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں, کل کے وقوعے کے بعد اس وقت بھی ان کے موبائل میں جو ہے سارا ڈیٹا موجود ہے, جو کہ ثبوت جو ہے کنسیڈر ہوتا ہے کہ عثمان ابھی بھی اس وقت بھی جو ہے رابطے میں موجود ہے. ہمارے پاس اس کی کال اور میسیج سیو ہے.
اچھا ہم مطالبات آپ مزید سوال لے لیجیے گا، آسان سے مطالبات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مطالبات ہمارے جو سے تین آ رہے ہیں، ہمارے 3-4 مطالبات ہیں. ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے، ہمیں سب سے پہلا ہمارے مطالبہ سن لیں پھر اس سے سوال ہو جائے. ہمارا سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی جو ہے مہیا کی جائے فی الفور. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جان کو لازماً خطرہ ہے. ہمیں جس طرح کل رات سے مختلف طریقوں سے ٹیلی فونکلی نامعلوم جو ہے لوگ آتے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، کبھی گاڑی آگے لگاتے ہیں، کبھی پیچھے لگاتے ہیں. ہمیں فی الفور جو ہے سیکیورٹی دی جائے، یہ پہلا مطالبہ ہے. ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم تفتیش جو ہے وہ DIG انویسٹیگیشن لاہور کی ذاتی سربراہی میں ہو، اور اس کے 2 نیوٹرل ممبرز جو سے ہیں جو لاہور ڈسٹرکٹ سے نہ ہو، وہ بھی جو ہے وہ لیے جائیں. یہ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جی بتائیں. ہمارا تیسرا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے، ہمارا تیسرا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے، ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ فی الفور قانون سے زیادہ روب اور طاقت کسی چیز کی نہیں ہوتی. برائے مہربانی مائک ادھر کر دیں، جان کے ادھر کر دیں. آخری سوال. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. یہ جب میں کیس نے واضح کیا ہے یہ کیس سچ پہ مبنی ہے، اس پہ ان کے بقول انہوں نے شراب پھینکی تھی اور ہمارے بقول وہ شراب نہیں تھی. انویسٹیگیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے انہوں نے جلانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ ہمارے پاس واضح ثبوت نہیں، ہم نے سچ اور حق پہ کیس لڑنا. میں ایک آپ سے اور FIR میں بھی شامل نہیں ہے. آپ کو ایک ریکویسٹ دے رہا ہوں. آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ انہوں نے آپ کو اپروچ کیا. عظما بیچاری بول رہی تھی، آواز نہیں، اس نے ایک بات کی جو آپ نے سنی نہیں. عظما کے پاس میسج ہے. کل آپ پلیز سن لیں، وہ کہنے لگی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عظما کو بولنے دیں. میں کہتا ہوں عظما کو بولنے دیں. آپ لوگوں کو یہاں کچھ آپ لوگ بولنے نہیں دیتے. داؤد بھائی بولو یار. ہمارے علم میں کوئی ایسی FIR نہیں ہے، نہ ہمیں پولیس نے کسی شامل تفتیش کی ہے. یہ جی ہاں جی بالکل بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے جو ابین ملک ریاض صاحب کی بیٹیاں گھسی ہیں وہ غیر قانونی ہے. اور بہت بہت شکریہ.